بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوالفقار شواہلہ، آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور۔ خصوصی بچے ہمارے معاشی نظام کا لازمی حصہ ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اسپیشل بچے عام بچوں سے کسی طرح سے کم نہیں، بلکہ یہ بچے صلاحیتوں کی دولت سے مالا مال ہیں۔ اسپیشل بچے معاشرے کا اہم حصہ ہے۔ انہیں ملک کا متحرک اور فاعل شہری بنانے کے لیے محکمہ تمام وسائل بروے کار لا رہا ہے۔ خصوصی بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے والے اساتذہ محکمانہ فرائض کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ عظیم قومی خدمت کا نیک کام کر رہے ہیں، جس کی اللہ کی نظر میں بہت قدر اور اہمیت ہے۔ اسپیشل افراد ہمارے معاشرے کا اہم جز ہے، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسپیشل افراد کو مفید اور کارآمد شہری بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ خصوصی بچے ہماری توجہ کے زیادہ مستحق اور حقدار ہیں۔ ہمیں انہیں معاشرے کا فاعل رکن بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا، تاکہ تعلیم سے فارغ ہو کر وہ ملکی ترقی میں اپنا بھرپور اور فاعل کردار ادا کر سکیں۔ پنجاب حکومت نے خصوصی بچوں کو معاشرے پر بوجھ بننے کی بجائے انہیں خاندان کی کفالت کی قابل بنانے کا عزم کر رکھا ہے، اور اس مقصد کے تحت خصوصی بچوں کی تعلیم کے لیے اداروں کو جدید سہولیات اور آلات سے لیس کیا جا رہا ہے۔ قصور، چنیا، پتوں کی اور کوٹ رادھا کرشن میں گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے قائم ہیں، جہاں پر اسپیشل بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ اور بہترین سہولیات دی جا رہی ہیں۔ پنجاب حکومت کی طرف سے اسپیشل بچوں کو ماہانہ وظیفہ، فری کتابیں، فری یونیفارم اور پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار اشرف۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور۔ ایک دن گلستان نیوز کے ساتھ پروگرام میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے آج کے مہمان موسٹ پاپولر پرسنالٹی، ویری ہارڈ ورکنگ پرسنالٹی، گورنمنٹ سیکنڈری اسپیشل ایجوکیشن اسکول برائے متاثرہ سماعت کے پرنسپل ڈاکٹر لطیف احمد کمبو ہمارے بڑے بھائی ہیں، بڑی پیاری شخصیت ہیں۔ جب سے وہ گورنمنٹ سیکنڈری اسپیشل ایجوکیشن اسکول برائے متاثرہ سماعت میں تعینات ہوئے ہیں، اسکول دن بہ دن ترقی کی طرف گامزن ہے۔ انہوں نے کوشش کی، بڑی سٹرگل کی ڈاکٹر صاحب نے۔ آج اسکول لگتا ہے کہ واقعی کسی اچھے معیاری تعلیمی ادارے میں کوئی بندہ انٹر ہوتا ہے تو باہر سے لوگ کا پتہ لگ جاتا ہے اسکول کا، اور تعلیمی میدان میں ان کا جو اسپیشل بچوں کے حوالے سے کردار ہے وہ بھی کسی جگہ چھپا نہیں ہے۔ اس دفعہ میٹرک کا رزلٹ بھی ان کا 100% آیا ہے۔ اس وجہ سے ڈاکٹر لطیف احمد کمبو اور ان کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہیں۔ پہلے بھی ہم اپنے چینل پر لے کر آئے تھے، لیکن میرے دوستوں گلستان نیوز کے ناظرین نے کہا کہ ڈاکٹر لطیف احمد کمبو صاحب کو دوبارہ لے کر آئیں، کیونکہ ان کے اب جو اسکول میں کافی چینجنگ محسوس ہوئی ہے۔ اس والے سے بھی ان سے بات کریں گے، اور جو تعلیمی میدان میں جو وہ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کے بچوں نے، اسپیشل بچوں نے جو 100% رزلٹ دیا ہے، اس والے سے بھی ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کرتے ہیں آج۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ذوالفقار بھائی، بہت شکریہ آپ کا آمد کا۔ ہم اپنے ادارے کی طرف سے، اپنے ادارے کے طلباء و طالبات کی طرف سے، سارے سٹاف کی طرف سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس ادارے کی انفارمیشن پبلک تک پہنچاتے ہیں، اور بہت سارے والدین اپنے بچے کی ایڈمیشن کو یقینی بناتے ہیں، جس کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ اس دفعہ میٹرک کا رزلٹ جو آیا ہے اس میں بڑا زبردست اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے جو اس دفعہ رزلٹ آیا 100% ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی، اس حوالے سے میں سب سے پہلے تو شاباش دیتا ہوں اپنی ساری ٹیچنگ جو میری فیکلٹی ہے، ان بچوں کے اساتذہ کرام ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی۔ ہمارے 25 بچوں نے اس دفعہ 10ویں جماعت کا امتحان دیا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور سے، اور الحمدللہ 19 بچوں نے A+ گریڈ حاصل کیا ہے، اور 4 بچوں کا A گریڈ ہے، اور ایک بچے کا B اور ایک بچے کا C گریڈ ہے۔ بچے سارے ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے، 25 کے 25 بچے 100% رزلٹ رہا ہمارا، اور ان کی انڈیویجول کارکردگی، انفرادی کارکردگی بڑی قابل ذکر ہے۔ میرے سارے اساتذہ کرام، ان کے کلاس ٹیچر، سبجیکٹ ٹیچرز، میرا نان ٹیچنگ سٹاف جو ان کو لانے لے جانے پہ مامور ہے، جو ان کی یہاں پہ حفاظت پہ مامور ہے، سب نے بڑی اپنی ذمہ داریاں اس طریقے سے نبھائیں، تو ہم ان بچوں کو بہترین طریقے سے کامیاب کرانے میں کامیاب ہوئے۔ اور اس کامیابی کو میں باقی والدین کے لیے بھی ایک نمونہ بنا کے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جن کے ہاں بھی چھوٹے بچے ہیں، جن کو سنائی نہیں دیتا یا جو بول نہیں سکتے، ان کو فی الفور اگر وہ اسکول میں نہیں جا رہے تو اپنے نزدیکی، اب حکومت پنجاب نے ہر تحصیل پہ ساری معذوریوں کے لیے ایک سینٹر کھول رکھا ہے،
تو میری آپ کے اس چینل کے توسط سے تمام ایسے والدین یا ایسے افراد جن کے علم میں ہے کہ کچھ بچوں کے ساتھ معذوریاں ہیں اور وہ ان کی گلی محلے میں یا گھروں میں موجود ہیں اور وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے، تو وہ فوراً آپ سے رابطہ کر لیں، ہم سے رابطہ کر لیں، ہم ان کو بتائیں گے کہ بچے کو اسکول بھیجیں۔ یہ جو 25 بچوں کی کامیابی کا ذکر بھی آپ نے کیا، ہمیں اس میں بڑی تسلی ہے کہ یہ بچے وہ اب ہم نے تیار کیے ہیں جو کسی جگہ پہ اپنی زندگی گزارنے پہ خود قابل ہو گئے ہیں۔ اب وہ کسی پہ محتاج نہیں رہیں گے، وہ کوئی سرٹیفکیٹ کر لیں، کوئی اسکل سیکھ لیں، کوئی پیشہ سیکھ لیں یا کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا، تو یہ بچے جب تعلیم حاصل کرتے جائیں گے تو والدین کے لیے بھی بہت زیادہ سکون اور تسلی کا ذریعہ بنیں گے کہ اب ہم ان بچوں کو لاوارث چھوڑ کے یا ان بچوں کو جو ہے بالکل ہی دوسروں پہ سہاروں پہ چھوڑ کے نہیں جا رہے دنیا سے۔ یہ بچے اپنی زندگیاں خود گزارنے کے قابل ہو رہے ہیں، ان کی ازدواجی زندگیاں بہتر ہوں گی، ان کی آنے والی زندگیوں میں مالی معاملات، ان کے معاشی معاملات، ان کے سماجی معاملات بہت اچھے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اسپیشل بچے بھی عام بچوں کی نسبت بے شمار صلاحیتوں سے مالا مال ہوتے ہیں، آپ ان کی تعلیم و تربیت کیسے کرتے ہیں؟ ذوالفقار بھائی، جس طرح عام انسان جن کے ساتھ کوئی معذوری اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کی، اس نے مختلف صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، ہر بندے کے ساتھ اس کا اپنا انفرادی ٹیلنٹ، اپنی کوئی خاص صلاحیت ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو ہمارے اسکول میں بچے زیر تعلیم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم کیا ہے تو وہ جو انسانی صلاحیتیں اور خوبیاں ہیں وہ ان کو دے کے ہی بھیجا ہے دنیا میں۔ یہ سارے اپنے ساتھ وہ سارے خواص جو عام انسان کو اللہ دیتا ہے لے کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ وہ جو ایک حصہ ہے حواس خمسہ میں سے وہ ان کی ڈیمیج ہے یا خراب ہے، یا اس کے ذریعے جو علم حاصل کرنا ہے یہ اس کے ذریعے علم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم معاشرہ، اسکول، تعلیمی نظام ان کو اس جو کمی کوتاہی اور وہ معذوری ہے اس کو برج کر لیا جائے اور آپ تعلیم کی کوشش کریں، جیسے ہمارے یہاں سائن لینگویج اور اسپیچ ریڈنگ کے ذریعے ان بچوں کو، ٹوٹل کمیونیکیشن کے ذریعے ان بچوں کو اساتذہ کرام تعلیم دیتے ہیں۔ حکومت پنجاب نے بہت اچھا انتظام کیا ہے، کمپیوٹر کی تعلیم 9ویں 10ویں میں ہے، ووکیشنل ایجوکیشن ہمارے یہاں کورس کا حصہ ہے، پہلی دن سے بچے کو ہم 10th کلاس تک مختلف سکلز بچے ہمارے یہاں پہ ووکیشنل ٹیچر کوالیفائڈ دستیاب ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں آئی پی انسٹرکٹر فزیکل ایجوکیشن ہے، جسمانی جو ان کی گروتھ اور نشو و نما ہے اس کے لیے جہاں ایک کورس تھیوری کے طور پہ ان کے اس نصاب کا حصہ ہے، وہاں پریکٹس بھی وہ ٹیچر ان کو مسلسل کراتی رہتی ہیں۔ سائیکالوجسٹ ہے جو ان کے مختلف ذہنی اور نفسیاتی مسائل کا کبھی بچہ کو شکار ہوتا ہے۔ جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کو ایڈجسٹمنٹ میں مطابقت میں بہت مشکل پیش آتی ہے، کلاس روم میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، گھر میں۔ تو ہماری ماہر نفسیات ان بچوں سے کاؤنسلنگ کر کے، ان کے والدین سے کاؤنسلنگ کر کے، اساتذہ سے کاؤنسلنگ کر کے ان بچوں کو ان کے مسائل حل کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے ٹیکسٹ اور وہ جو ہمارا نصاب ہے وہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کا ہی ہم ان کو نصاب پڑھا رہے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ آف اسپیشل ایجوکیشن وہ جو طے کرتا ہے نصاب، اسی سیم نیشنل کریکولم نصاب میں سے ہی وہ ان بچوں کو پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے بچے بھی لاہور بورڈ میں ہی میٹرک کا پیپر دیتے ہیں، وہیں لاہور بورڈ ہی ہمارے بچوں کو جو ہے 10th کلاس کے سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اور بڑی کمپریہنسو ایجوکیشن ہمارے ادارے میں جاری ہے۔ ان کی مورل، ان کی اخلاقی نشو و نما کے لیے اساتذہ کرام جہاں پہ انفرادی طور پہ کلاس روم میں بھی کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں، ہم صبح اسمبلی کے سیشن میں روزانہ کی بنیاد پہ ان کو کوئی نہ کوئی سبق، کوئی بہتر لیسن سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہت اچھا پیکج، بہت اچھا انتظام، بہترین اساتذہ کرام، اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیم ہے میرے پاس، میرے ادارے میں۔ اور ہم ضلعی حکومت کے، ہم پنجاب حکومت کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے اس شہر کو، ہمارے ایسے بچوں کو جو ادروائز اگر یہ اسکول نہ ہوتا تو وہ اپنی زندگی گزارنے کی بجائے، خود سے گزارنے کے بجائے والدین پہ، معاشرے پہ بوجھ بنتے، ان کے لیے ایک بہترین تعلیم و تربیت کا موقع پیدا کیا تاکہ وہ آنے والے دنوں میں بہترین شہری بن کے ہمارے پاکستانی معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے آنے کے بعد گورنمنٹ سیکنڈری اسپیشل ایجوکیشن اسکول برائے متاثرہ سماعت میں آپ جب تعینات ہوئے، اس سے پہلے اس اسکول میں اتنی مین جب انٹر ہوتے تھے خوبصورتی نہیں تھی، بڑے بہت زیادہ مسائل تھے اسکول میں، بلڈنگ کے بھی ایشوز تھا، اور باہر اکثر بارش ہوتی تھی تو پانی جمع بھی ہو جاتا، کیچڑ وغیرہ بھی آ جاتا تھا۔ آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ، آپ نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر حکومت پنجاب سے خصوصی فنڈز لیے۔ اب یہ بتائیے کہ کتنی ڈیولپمنٹ اس اسکول کی خوبصورتی کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ اسکول آج جو بڑا خوبصورت لگ رہا ہے گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن اسکول، اس حوالے سے گورنمنٹ نے کتنا فنڈ دیا جو؟ اچھا ذوالفقار صاحب،
हुकूमत पंजाब तो खैर हमेशा से ही इन अदारों पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है, तो ये जो भी आपने पानी या इस तरह की निशानदेही की है, तो ये असल में जब इसका ऑफिसर कॉलोनी से गेट और इसका रास्ता तब्दील किया गया अब्दुल खालिक कॉलोनी की तरफ, तो ज़ाहिर है वो एक जो मैपिंग हुई, डिज़ाइनिंग हुई, आर्किटेक्चर डिज़ाइन था, पहले इसकी निकासी उस तरफ थी तो वो बहुत आसान थी। उसकी वो कुछ रुकावटें या कुछ उसमें वो समझे में उस तरह से रवानी नहीं रही, और बिल्डिंग भी चूँकि 1995 से ही फंक्शनल इदारा है, वो दरमियान में रिपेयर होती रही। कुछ ज़्यादा बड़ी रिपेयर जो है वो हमें दरकार थी, तो वो 2020-21 में 14 मिलियन की एक बड़ी माकूल रकम से इदारे की जो तज़य्युन व आराइश है, जो इसकी कुछ दरमियान में चीज़ों को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत थी, कुछ चीज़ों की, जैसे हमारे पास गराज नहीं था, गाड़ियाँ खुले में खड़ी होती थी, वो नया गराज बना के दिया गया। हमारे जो चौकीदार हैं दरवाजे पे, उनके वहाँ पे ठहरने उठने बैठने के लिए कोई उस तरह से जगह नहीं थी, उनके लिए एक अलग से गार्ड रूम और बड़ा अच्छी सहूलत बना दी गई। दरवाजे पे हमारी अब सिक्योरिटी के लिए वो मुसलसल 24 घंटे हमारे चौकीदार मौजूद हैं। क्लासरूम्स में भी जहाँ खिड़कियाँ कुछ टूटी थी वो बदल दी गई हैं। इसी तरह हमारी जो पीछे पानी जो ठहरता था, वो चूँकि हमारा जो लेवल ऑफ ग्राउंड है वो बस्ती से नीचे था, तो अब वहाँ पे वो फिलिंग, अर्थ फिलिंग हो गई, बढ़ती है। ये टाइल वर्क जो बहुत सारा तो नहीं मिला हमें, बहुत सारा मिला। कुछ आपको जानते हैं कि ये जो इदारे का माहौल है, बच्चे की ज़हनी नशोनमा पे, उसकी शख्सियत की बनावट पे बहुत असर अंदाज होता है। इस पर्सपेक्टिव में हमने ख़ुद से जहाँ जब भी हुकूमत पंजाब से, ज़िली हुकूमत से, सी एजुकेशन से जो दरख्वास्त भेजी, फर्नीचर हमें क्लासरूम्स के लिए भी, हमारा मल्टीपर्पज़ हॉल है उसके लिए भी, हमें तो कंटिन्यूसली फरावानी से सारी चीज़ें जो भी हमारी रिक्वेस्ट गई है हुकूमत पंजाब के पास गई है, ज़िली हुकूमत के पास गई है। सी एजुकेशन या फाइनेंशियली हमारे जो हैं वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उनको हमने जब भी रिक्वेस्ट भेजी है तो जैसे जैसे हमारी जो ज़रूरत थी वो हमें फराहम किया गया। अदरवाइज़ ये जो हमारा इदारा है पहले भी फंक्शनल था और बड़ी शानदार बिल्डिंग बनी हुई थी, छोटी मोटी उसमें वो जो ज़रूरियात की चीज़ें शायद वो वेल इन टाइम अगर वो रिपेयर होती रहती तो हमें ज़्यादा उस वक्त ना करनी पड़ती, कुछ जगहों पे वो थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम इसको ज़्यादा अच्छी शक्ल देने में कामयाब हुए हैं, जिसका यकीनन जो मेरे इस इदारे में ज़ेर तालीम बच्चे हैं, उनकी ज़हनी नशोनुमा पे, उनकी तलीमी नशोनुमा पे, उनकी शख्सियत की बनावट में बहुत अच्छा असर पड़ेगा। हमारा ये तलीमी माहौल बड़ा कंडीसिव बना है, हमारी ये जो उसकी वजह से रोशनी और हवा का इंतज़ाम बहुत बेहतर हुआ, अदारे के अंदर सफाई, उसकी लुक, खूबसूरती वो बेहतर हुई। अब हमने जो बाकी मानदा हमारे कुछ काम रह गए थे, फिर से वो बना के ज़िली हुकूमत की मदद से वो भेजा हुआ है हुकूमत पंजाब को। हमें वहाँ ग्राउंड में कुछ फ़र्श चाहिए या जो वो बड़े काइंड नफ हमें इंशाल्लाह आया है, फ़ोन भी आया है, ये इतला भी मिली है कि आपकी ज़रूरत को जल्द पूरा करने की कोशिश की जाएगी। तो इस सिलसिले में मैं एक दफ़ा फिर CEO एजुकेशन के ऑफ़िस का, डिप्टी कमिश्नर ऑफ़िस का और अपने डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट जनरल का, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने जब भी कोई चीज़ वाज़े की, नॉमिनेट की, वो निशानदेही की कि यहाँ हमें इस्लाह की, यहाँ हमें ज़रूरत है, तो हमें फ़ौरन उस सहूलत की, उस इस्लाह की, उस करेक्शन की फराहमी को यकीनी बनाया गया। तो हुकूमत पंजाब मुसलसल कोशिश कर रही है कि इन बच्चों के लिए बेहतरीन तलीमी अमल जारी रहे, बेहतरीन तलीमी माहौल फराहम किया जाए, बेहतरीन असातिज़ा की फराहमी हो। इस सिलसिले में आजकल भी हुकूमत पंजाब 500 के करीब असातिज़ा की भर्ती का इश्तिहार चल रहा है। तो मेरे इदारे में, हाँ, ये मैं आपको बताता चलूँ कि स्टूडेंट टीचर रेशो के मुताबिक भी मेरे इदारे को नए असातिज़ा, 7 नए असातिज़ा की सीटें क्रिएट करके दी गई हैं। तो ये नई जब सिलेक्शन होगी पंजाब पब्लिक कमीशन से, तो हम ये जो मेरे इदारे में असातिज़ा की कमी का हमें सामना है बच्चों की बढ़ती हुई तादाद के मुताबिक, हम उसको भी मीट करने की इंशाल्लाह पोजीशन में होंगे। तो मैं फिर से आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि हम हुकूमत पंजाब, ज़िली हुकूमत और CEO ऑफ़िस की जो काविशें हैं मज़ूर बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से, उसको पब्लिक के सामने रख सकें कि हुकूमत इस मैदान में बहुत ही शानदार खिदमात अंजाम दे रही। हमें यहाँ मुआशरती मदद दरकार है कि वो इन सारे बच्चों को तलीमी इदारों में भेजने में हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, ये थे डॉक्टर लतीफ़ अहमद कंबोसा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्पेशल एजुकेशन स्कूल बराए मुतासा समात। बता रहे थे कि स्पेशल बच्चों की तालीम और तरबियत उनके असातिज़ा कराम किस तरह वो करते हैं, कितनी मेहनत के साथ करते हैं, क्योंकि ये स्पेशल बच्चों में बेशुमार टैलेंट मौजूद होता है। ये भी आम बच्चों की तरह
بے شمار صلاحیتوں سے مالا مال ہوتے ہیں. اپریشیٹ کے مستحق ہیں ڈاکٹر لطیفہ احمد کمبو اور ان کی پوری ٹیم، جس طرح وہ اسپیشل بچوں کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ قصور میں حکومت پنجاب میں ایک ایسا معیاری اسپیشل اسکول بنایا ہوا ہے جہاں پر میں اپنے چینل کے توسط سے میں کہوں گا والدین کو جن کے بچے اسپیشل ہیں ان کو ایسے معیاری تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھانا ضرور چاہیے. جس طرح گورنمنٹ نے فیسلٹیز دی ہیں، فری تعلیم دے رہے ہیں، گاڑی بھی ہے آنے جانے میں کہ بے شمار سہولیات ہیں، اس سے مستفید ہونا چاہیے والدین کو. کیونکہ مہنگائی کا دور ہے، بڑی مشکل سے اب تو بندہ بچوں کو پڑھا لے، بڑے مشکل سے گزر بسر ہو رہا ہے. لیکن گورنمنٹ کی جو فیسلٹیز ہیں سرکاری اداروں میں، اسے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اسپیشل بچوں کے لیے جس طرح گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہیں، گورنمنٹ بھی اس حوالے سے اپریشیٹ کی مستحق ہے. امید ہے کہ آپ کو ڈاکٹر لطیفہ احمد کمبو کی گفتگو پسند آئی ہوگی، جس پیارے انداز میں انہوں نے بڑی اچھے لہجے کے ساتھ، جو تفصیل کے ساتھ ہمارے چینل کے ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے اسپیشل بچوں کے حوالے سے کس طرح وہ تعلیم و تربیت کرتے ہیں اور گورنمنٹ کا جو کردار ہے وہ کیسا ہے اسپیشل اسکولوں کے ساتھ اور سرکاری گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ. امید ہے کہ آپ کو ڈاکٹر لطیفہ احمد کمبو صاحب کی گفتگو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ بشرط زندگی پھر زندگی نے موقع دیا تو ڈاکٹر لطیفہ احمد کمبو صاحب کو اپنے چینل پر دوبارہ لے کر آؤں گا. ان کی مفید مشوروں سے آپ بھی مستفید ہوں گے. میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے گا. اللہ حافظ.